السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس چیز کے ریلیٹڈ ہے کہ ایسا کون سا عمل کرنے سے 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھے اور اس کی تصدیق کرے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسی نجومی کے پاس جا کر کسی چیز کے متعلق پوچھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 دن کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج کل بعض لوگ چوری کا سراغ لگانے، شادی یا کاروبار کی کامیابی اور ناکامی کے متعلق ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، پھر ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حرام ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اس حدیث کو زیادہ اچھے سے سمجھنے کے لیے پس منظر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کچھ پروفس ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاہن یا نجومی کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ اب جن لوگوں کو نہیں پتا کہ کاہن کون ہے تو کاہن جادوگر کو کہتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے حالات آنے والے جو ہیں ان کے بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ یہ صرف علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ بالفرض اگر وہ بتا بھی دیں تو پیش آنے والے حالات کو جن کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے روک نہیں سکتے، نہ آپ، نہ میں، نہ کوئی اور۔ برے حالات سے نکلنے کے لیے دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا اور دوسرا اپنے حالات کی تبدیلی کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ دعا ہی وہ واحد بہترین ہتھیار ہے کہ جو ہمیں آنے والے بہت سارے برے حالات سے بچا سکتا ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، یہ ہم لوگ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو تقدیر میں تبدیلی کر دے، یہ اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ بے شک کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان کے علاوہ۔ تقدیر کی ایک ٹائپ ہے تقدیر معلق، جس کا مطلب ہے لٹکی ہونا، یعنی یہ چیز بندے کے حق میں معلق ہے۔ اگر وہ دعا مانگے یا اس کے لیے مناسب اسباب اختیار کرے گا تو وہ اسے دے دی جائے گی، ورنہ وہ اسی حال میں برقرار رہے گی۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، اور جو ہمارے اختیار میں ہے وہ دعا کرنا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ اس چیز کو ہمارے حق میں اگر بہتر ہے تو ہمیں مل جائے گی، نہیں ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن پاک سے اس بات کی اب تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ جو انبیاء اکرام گزرے ہیں وہ بھی دعا کو پریفر کرتے تھے اپنے حالات کی تبدیلی کے لیے، کیونکہ بے شک ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اور کافی زیادہ انبیاء کی جو دعائیں ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب حالات تنگ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اور ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح بہت ساری دعاؤں کا قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے نکلنے کے لیے راستے قرآن مجید میں بتا دیے ہوئے ہیں ہم سب کو۔ قرآن پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے والا بخوبی جانتا ہے۔ میرے خیال سے پھر بھی کوئی بندہ نجومی اور کہانوں کے پاس جائے تو یہ اس کا ظلم ہے اور کچھ نہیں ہے، اور اس کی سزا ہمیں نیکیوں کی بربادی کی شکل میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے ان کی طرف جانے سے ان الفاظ سے روکا ہے، اور جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب اعضاء سے ضرور باز پرس ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایسے علم کے پیچھے بھاگنے سے صاف صاف روک دیا ہے تو بندے کو رک جانا چاہیے، نہیں تو یہ نافرمانی ہوگی۔ علم نجوم کے متعلق کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانی کام قرار دیا ہے۔ امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عیافہ، تیرہ اور ترک شیطانی کاموں میں سے ہیں۔ اب جن کو نہیں معلوم کہ یہ عیافہ، تیرہ اور ترک کون سے شیطانی کام ہے تو ان تینوں کی وضاحت میں امام ابو داؤد فرماتے ہیں، ترک کا مطلب ہے پرندے کا اڑنا، کہ وہ اڑ کر دائیں جانب جاتا ہے یا بائیں جانب۔ اگر وہ اپنی پرواز کا رخ دائیں طرف کرے تو اس سے نیک فال لے، اور اگر بائیں طرف رخ کر لے تو بدفالی لے۔ امام ابو داؤد نے فرمایا، اور عیافہ کا مطلب لکیر کھینچنا ہے۔ جوہری نے صحاف، جو لغت کی کتاب ہے، میں کہا ہے جب ایسا لفظ ہے جس کا اطلاق بت، کاہن، جادوگر اور اس قسم کے دیگر افراد پر ہوتا ہے۔ سارے جاہلیت کے شیطانی کام آج اس ترقی یافتہ دور میں واپس لوٹ آئے ہیں، اور جاہلیت کے طریقوں پر چلنے والا ترقی یافتہ ویسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو ترقی اور عروج صرف شریعت کی پاسداری میں ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جاہلیت کے طریقے اور شریعت دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ عبداللہ بن محمد اندلسی نے اپنے قصیدے نونیہ میں اس بات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، علم نجوم
اور شریعت محمدی کا علم کسی بندے کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا کسی کی خوش نصیبی اور بد نصیبی کے لیے ستارے رہنمائی کا کام کر سکتے ہیں؟ اس اللہ کی قسم جس نے مخلوق اور مجھے پیدا کیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو کہے کہ ستارے کسی نیک بختی یا بدبختی کی تاثیر کے مالک ہیں، وہ شریعت کو چھوڑنے والا ہے اور کسی دوسرے ہی کال کے پیچھے چل رہا ہے۔ میں لاسٹ بات کر کے بات کو ختم کروں گی۔ میں نے سارے ریفرنس اور احادیث، قرآن کی آیات اور پروف جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شعور دیا ہے، یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کی کہ آپ بہتر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔